شادی کی پہلی رات جب ایک دلہن اپنے سواگ کے خواب بناتی ہے، میرے شوہر نے مجھے ایک ایسی دھمکی دے دی جس نے میری روح کانپ دی۔ وہ بولے، حیا، اس گھر میں رہنا ہے تو اپنی ماں سے تعلق توڑنا ہوگا، ورنہ طلاق کے کاغذات تیار ہیں۔ لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس پابندی کے پیچھے میری اپنی سوتیلی بہن کا وہ خوفناک گناہ چھپا ہے جس کا انکشاف 3 سال بعد ایک بند کمرے کی باتوں نے کرنا تھا۔ میری زندگی تب سے بدلی جب میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ میری ماں نے اپنی اور میری تنہائی ختم کرنے کے لیے ایک بیوہ شخص سے شادی کر لی، جن کی پہلے سے ایک بیٹی تھی، عائزہ۔ عائزہ مجھ سے 2 سال بڑی تھی اور شروع سے ہی اسے مجھے سے ایک عجیب سی چڑ تھی۔ وہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ گھر کی ہر چیز، یہاں تک کہ ماں کی توجہ بھی، صرف اسے ملے۔ وقت گزرتا گیا، میری شادی زین سے طے پا گئی۔ زین ایک بہت ہی سلجھے ہوئے اور امیر گھرانے کا چشم و چراغ تھے۔ عائزہ یہ دیکھ کر جل بن گئی کہ ایک یتیم لڑکی کو اتنا اچھا رشتہ کیسے مل گیا۔ شادی کی پہلی رات جب میں نے اپنے کمرے میں پہنچی تو زین کے ماتھے پر پسینہ تھا اور وہ بہت پریشان لگ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، دیکھو حیا، میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کی خوشی کے لیے کی ہے۔ تم اس گھر میں رہو گی مگر میری بیوی بن کر نہیں۔ اگر تم نے کسی کو کچھ بتایا تو میں تمہیں اسی وقت طلاق دے دوں گا۔ میں حیران رہ گئی کہ ابھی چند گھنٹے پہلے جو انسان مسکرا رہا تھا، اسے اچانک کیا ہو گیا۔ میں نے خاموشی سے یہ دکھ سہ لیا۔ زین مجھے کبھی اپنے ساتھ باہر نہیں لے جاتے تھے اور نہ ہی مجھے اپنی ماں سے ملنے کی اجازت تھی۔ وہ کہتے تھے، تمہاری ماں کا کردار ٹھیک نہیں ہے، وہ ایک لالچی عورت ہے جس نے پیسے کے لیے دوسری شادی کی۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا نام ان سے جڑے۔ میں تڑپ کر رہ جاتی تھی کیونکہ مجھے پتہ تھا میری ماں کتنی نیک خاتون ہے۔ 2 سال گزر گئے۔ میں زین کے گھر میں ایک نوکرانی بن کر رہ رہی تھی۔ ایک دن زین آفس گئے ہوئے تھے، اچانک میرے گھر کی گھنٹی بجی۔ سامنے عائزہ کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا۔ وہ زور قطار رو رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے شوہر نے گھر سے نکال دیا ہے اور ماں بیمار ہے۔ میں نے منع کرنے کے باوجود اسے اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ عائزہ چند دن میرے ساتھ رہی۔ ایک دن جب زین گھر آئے تو عائزہ کو دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے پرانے واقف ہوں۔ اس رات میں نے چوری چھپ کے زین کے کمرے کے باہر سے ان کی باتیں سنیں۔ زین کہہ رہے تھے، عائزہ، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے تمہیں اتنے پیسے دیے تھے کہ تم شہر چھوڑ کر چلی جاؤ۔ حیا کو پتہ چل گیا تو میرا خاندان برباد ہو جائے گا۔ عائزہ بولی، زین، یہ بچہ تمہارا ہے، میں کب تک اسے چھپاتی پھروں گی؟ تم نے حیا سے شادی صرف اسی لیے کی تھی کہ تاکہ مجھ سے پیچھا چھڑوا سکو اور اپنے خاندان کو دکھا سکوں کہ تم نے ایک شریف لڑکی سے شادی کی ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس بہن کو میں مظلوم سمجھ رہی تھی، وہ اور میرا شوہر مل کر مجھے دھوکے دے رہے تھے۔ زین نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ میری ماں کا کردار خراب ہے، جبکہ حقیقت میں عائزہ اور زین آپس میں چکر تھا۔ میں نے اسی وقت کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ زین اور عائزہ ساکت رہ گئے۔ میں نے زین سے کہا، آپ نے مجھے طلاق کی دھمکی دی تھی نا، اب میں آپ کو اس معاشرے میں ننگا کروں گی۔
زین میرے پاؤں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ اس نے اعتراف کیا کہ عائزہ نے اسے بلیک میل کیا تھا اور وہ خود اس دلدل سے نکلنا چاہتا تھا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے عائزہ کو گھر سے نکالا اور زین سے طلاق کا مطالبہ کیا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو سب سچ بتایا۔ پتہ چلا کہ عائزہ نے ماں کو بھی یہ کہہ کر ڈرایا ہوا تھا اگر انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ طلاق کے بعد میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ایک کمپنی میں ملازمت اختیار کی۔ وہاں میری ملاقات فارس سے ہوئی جو ایک بیوہ تھا اور وہ اپنی چھوٹی بیٹی کی پرورش کے لیے اکیلے کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے وہ عزت اور محبت دی جس کی میں حقدار تھی۔ آج میں ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوں، جبکہ زین اور عائزہ آج بھی ایک دوسرے کو اپنی برباد کا ذمہ داری ٹھہراتے ہوئے عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ اللہ کا انصاف دیر سے صحیح مگر ہوتا ضرور ہے۔ اگر آپ کی لائف میں بھی اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آئے تو آپ نے کومنٹ میں لازمی بتانا ہے۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور